شاہ صاحب آپ کو بھی چیزیں کول ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. دوسرا جو ₹26 بلین کا معاملہ ہے اس پر جو یہ پیغام دینا کہ جی احسن اقبال صاحب کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کتنا ضروری تھا اس معاملے کو دیکھنا؟ ساتھ ساتھ جو گرینڈ جرگا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا, اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ اگلا بھی گرینڈ جرگا جو ہے وہ کنوین کیا جائے گا. دیکھیے آمنہ بہت بہت شکریہ. ایک تو ہمارے ہاں اس وقت پاکستان کا جو کنونشنل میڈیا ہے اور باقی جو ای میڈیا ہے وہ ایک الوژن میں زندگی گزارتا ہے, اور ان کے خیال سے یہ لگتا ہے کہ تمام جو ایکچوئل زندگی ہے وہ ایکس پہ ہے یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اور جو کچھ ہمارے موبائل کے اندر آتا ہے وہی تمام باتیں ٹھیک ہے. دیکھیں ریئلسٹک چیزوں کو دیکھنا چاہیے. نہ کوئی ریسرچ کرتا ہے, نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ دیکھتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز ہیں یا سوشل میڈیا اور کی بورڈ واریئرز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, اور پی ایم ایل این والوں کا بھی یہی حال ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. اور جو سرکاری طور پہ انفلوئنسر رکھے ہیں وہ بھی یہی کہانی, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم جتنا ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں گے وہ بڑا کمال کی چیز ہوگی اور کامیابی ہوگی, اور یہی شاید ہمارے جو کنونشنل میڈیاز ہیں اسی کو اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ کیوں ملاقات ہوئی ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے چیف منسٹر نے باقاعدہ ایک خط لکھا تھا, اور یہ جتنی باتیں آج ہوئی ہیں اس میں پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے کہا گیا تھا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. میرے خیال سے مرکزی حکومت کوئی احسان نہیں کر رہی نہ بلوچستان پہ نہ خیبر پختونخوا میں کہ اس کے وزیر اعلیٰ سے وہ بات کریں گے. بات کرنی چاہیے اور یہی وقت ہے. جو بلوچستان میں ہوا 2 دن 3 دن پہلے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو؟ میرے خیال میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ مرکزی حکومت کو جانا چاہیے. ہاں اب بات آتی ہے پیسوں کی. لیکن نیٹ ہائڈر پروفٹ کا بالکل واضح چیز ہے وہ موجود ہے کہ کتنا ہے کیسے ہے, وہ اے جی این قاضی فارمولہ کے مطابق بھی, اور اوورآل جتنا ہمارا کلیم ہے وہ دیں گے. وہ آپ میڈیا پہ بتائیں یا لکھ کے بھیجیں, بات بدلتی نہیں ہے. دوسرا دیکھیں آئل اینڈ گیس کی رائلٹی ہے وہ صوبے کا حق بنتا ہے, اس کو دینا چاہیے, وہ تو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. پھر آپ کا نیولی مرج ڈسٹرکٹس آپ نے جو مرج کیے خیبر پختونخوا کے اندر 14.6% آبادی کے تناسب سے بنتا تھا, اب 19.6% بنتا ہے. تو اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت جو ہے صوبے کو رگڑ رہی ہے؟ 3.45 ٹریلین جو آپ کا پی ایس ٹی پی تھا اس میں آپ نے کتنا دیا صوبوں کو؟ ایک سوال یہ ہے. آپ نے جو پی ایس ٹی پی کی اسکیمیں ختم کی, ظاہری بات ہے صوبے کا چیف منسٹر یہ باتیں جا کے اٹھائے گا. اب یہ بات تو ایک طرف ہوگی. دوسرا پھر آتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں صوبے کو اور جو بھی صوبہ ہے مرکز اس کو آن بورڈ لے کے یہ تمام چیزیں اس کو دے. ان کا گلا گھونٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں صوبے کے عوام نے بے شک تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور پی ایم ایل این کو نہیں دیا, لیکن پی ایم ایل این اس وقت پورے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, وہ صرف پنجاب کے نہیں ہیں. اب بات آتی ہے آپریشن کے اوپر. دیکھیں آپریشن میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بھی پولیٹیکل پوسچرنگ کرتی رہی ہے. یہ آپریشن چاہے تیرا میں تھا یا باجوڑ میں تھا یا کرم میں ہوگا یا کسی بھی خطے میں ہوگا, وہ آن بورڈ رہے گی. انڈر آرٹیکل 232 245 بڑا کلیئر ہے کہ صوبائی حکومت اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتی. پولیٹیکل پوسچرنگ جو کرتے رہے وہ اسی لیے کرتے رہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل سپیس ملے. آج پرائم منسٹر نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ان کے خط کو قبول کیا اور ان کو بلا لیا. آخری چیز جو جرگے والی ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کل جو جرگہ ہوا تھا خیبر ایجنسی کے حوالے سے, وہاں پہ تمام عمائدین نے یہ بات کی تھی کہ ہم آپریشن کے حوالے سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اس کے بعد چیف منسٹر نے یہ اناؤنس کیا کہ تمام جتنے قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں جس میں نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ ہے, اورکزئی ہے, مومند ہے, باجوڑ ہے, وہاں کے بھی اس طرح سیپریٹ جرگے ہوں گے, اور پھر ایک وفد نمائندہ وفد جرگے کی صورت میں اور پروٹیسٹ کی صورت میں اسلام آباد جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا پریشر ٹیکٹکس ہے جو کہ سہیل افریدی نے استعمال کی, اور اس سے میرے خیال میں مرکزی حکومت کو بھی فرق پڑے گا. اب 8 فروری کی جو بات ہے میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ 8 فروری کو اگر یہ لوگ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز اسلام آباد تو پریشر دیکھیں بڑھے گا. اب اس سے یہ چیز ضروری ہے آج کی ملاقات کے بعد, اور کل وہ اگر بہنوں اور فیملی کا اور آپ کا دن ہے تو میرے خیال میں الاؤ کرنا چاہیے, ملنا چاہیے اس کو. باقی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن جتنی بڑھے گی لائن آرڈر کا مسئلہ خراب ہوگا. مرکزی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. اور محسن نقوی صاحب بیٹھے تھے, میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا. اور بڑی خبر آپ کو دوں, آپ کل پرسوں دیکھیں گے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں کور کمانڈر ہوں گے, آئی جی ایف سی ہوگا, اس میں چیف سیکرٹری ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی شرکت کریں پروونشل اپیکس کمیٹی میں. تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آیا آگے لائے عمل دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہے جو کوارڈینیشن کی بات ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ بڑی چیزیں ہوں گی, یہ شاید بڑا خوشائند ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.